بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسی گھسے پھٹے مگر ناگزیر موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں مرتضیٰ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوں تو اس موضوع پر بات کرنے کو من ہی نہیں کرتا، مگر گزشتہ چند ہفتوں کے دوران رونما ہوئے واقعات نے میرے کئی دوستوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات لا کے کھڑے کیے ہیں، اور ان میں سے چند سوالات واقعی ایسے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسے کہ کیا شیڈول ٹرائب میں شامل مختلف طبقہ جات کو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں بلاکس کی صورت میں ریزرویشن دی جا سکتی ہے؟ بالفاظ دیگر، کیا ایک کیٹیگری کے اندر دوسری کیٹیگری قائم کی جا سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شیڈول ٹرائب میں شامل قبائل کی ریزرویشن کی مقدار کیسے طے کی جائے گی؟ خاص کر پہاڑیوں کی ریزرویشن کی شرح کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ کتنے فیصد ہوگی؟ ایک اور سوال جو کئی دوستوں نے مجھ سے پوچھا وہ یہ ہے کہ کیا نئے قبائل کو شیڈول ٹرائب کی فہرست میں شامل کرنے سے موجودہ قبائل کی ریاستی یا مرکزی سطح پر ریزرویشن میں کوئی کمی ہونے کا اندیشہ ہے؟ ایک اور سوال جو کئی دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ریزرویشن کی اس بلاک بندی سے سیاسی ریزرویشن بھی متاثر ہوگی؟ پھر کچھ دوستوں نے یہ پوچھا کہ یہ گجر ایکشن کمیٹی کی جانب سے کی گئی ٹرائبل بچاؤ مارچ کے محرکات اور مقاصد کیا تھے، اور کیا یہ مارچ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے یا بھی باقی ہے؟ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی تھا کہ یہ دھنیہ واد یاترا کی حقیقت کیا تھی، اور کیا یہ بھی اپنی منزل تک پہنچ پائی ہے یا ابھی راستے میں ہی کہیں معدوم ہو چکی ہے؟ ایک اور سوال کہ کیا دونوں اطراف سے اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں گجر اور پہاڑی جیسے دو بڑے قبیلوں کے مابین نظریاتی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی محاذوں پر تعلقات متاثر ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ کئی ایک طرح کے سوالات ہیں۔ دوستو، یوں تو گجر اور پہاڑی قبائل کے درمیان ناہموار سیاسی تعلقات کی تاریخ جو ہے وہ کافی پرانی ہے، لیکن ان تعلقات کو ہمیشہ مینیج کیا جاتا رہا ہے۔ البتہ میری دانست میں ان پر سب سے کاری ضرب تب لگی جب 1993-94 میں پہاڑیوں کے ایس ٹی کے مطالبے کی مخالفت میں تمام مین سٹریم گجر لیڈروں نے مشترکہ طور پر ایک خط مرکزی حکومت کو لکھ بھیجا، کیونکہ یہ زبانی جمع خرچ سے بڑھ کر ایک عمل تھا۔ اس کے سنگین نتائج بھی برآمد ہوئے، لہٰذا یہاں سے قدورتوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس کے باوجود بھی اکثر گجر رہنما مغلوب اقلیت ہونے کے باوجود بھی پہاڑیوں کی مدد سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں یہ بھی شک نہیں کہ بکروال اور گجر بھائیوں نے پہاڑیوں کو بھی ایک تعداد میں ووٹ ڈالے۔ خیر، جو وقت گزرتا گیا، پہاڑی کی قیادت نے نامساعد حالات کے باوجود اپنی جدوجہد کو گھسیٹے رکھا۔ ادھر رفتہ رفتہ چند گجر دوستوں کے ہاتھ بھی اتنے قانونی کلیے اور نسخے لگ چکے تھے کہ انہیں لگ بھگ یہ یقین ہو چلا تھا کہ پہاڑی لیڈران ایک لاحاصل جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کا ایس ٹی کا مطالبہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کہہ لیجئے کہ حالات نے ایک پلٹا کھایا۔ دفعہ 370 کے ہٹائے جانے کے بعد مرکزی حکومت کو پہاڑیوں کی حالت زار کا احساس ہو گیا، اور بی جے پی حکومت نے انہیں ریزرویشن دینے کا نہ صرف عندیہ دیا بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھانا شروع کر دیے۔ جی ڈی شرما کمیشن بنتے ہی گجر کی عادت حرکت میں آ گئی، اور تبھی سے مختلف قوتوں نے پہاڑیوں کے مطالبے کی باقاعدہ مخالفت شروع کی اور ایک محاذ قائم کر لیا۔ کچھ تو خاموش مجاہد ٹھہرے، جبکہ کچھ ایک نے کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ جہاں تک ان مخالفین کا تعلق ہے، جو یہ چاہتے تھے کہ پہلے سے موجود شیڈول ٹرائب میں شامل گجر اور بکروال قبائل کو حاصل ریزرویشن میں کسی اور کو حصے دار نہ بننے دیا جائے، یہ مطالبہ میرے نزدیک اصولی طور پر جائز بھی تھا، اور
जल्द ही मरकज़ी हुकूमत ने इसे तस्लीम भी कर लिया था और इस हवाला से 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को वज़ीर दाखिला ने राजौरी और बारामूला में अवामी इज्तिमात से खिताब के दौरान वाज़ेह यकीन दहानी भी करवा दी थी। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद एक गिरोह ऐसा भी नमूदार हो गया जिसका ये मौक़िफ़ है कि हो न हो पहाड़ियों के मुतालबे को किसी सूरत में ज़ेर गौर नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि इसे सिरे से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया में हमने छोटे छोटे बलूंगड़ों से लेकर बड़े बड़े पहलवानों तक को जहर अफशानी करते हुए सुना, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वगैरह से भी बवक्त ज़रूरत कुमक आती रही और कई हिंदू मुजाहिद भी अपने लाओ लश्कर के साथ मैदान कारज़ार में कूद पड़े। एक कर्नल साहब तो अक्सर कौम से खिताब करते नज़र आते हैं। मौसूफ जब भी बात करते हैं तो लगता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम गुजर भाई खाना बदोश हैं और सब के सब अपना माल असबाब सर पर उठाकर इधर से उधर सफ़र में महव हैं। फ़ौज में नौकरी के दौरान जम्मू और कश्मीर में तैनाती के वक्त के जो किस्से कर्नल साहब सुनाते हैं, उनसे ये लगता है कि जैसे वो भारतीय सेना के नहीं बल्कि किसी गुजर सेना के कर्नल रहे हों। वैसे बीच में कुछ दिन के लिए उन साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आजकल फिर लगता है कि उनकी हार्ड डिस्क में कोई वायरस आ गया है। और सुनने में आया है कि ऐसे लोगों के लिए होम मिनिस्ट्री में काफ़ी अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है और भी कई जगहों पे वो इस्तेमाल हुआ है पिछले 2-4 दिनों के अंदर। अब जंतर मंतर से तो एक गुजर मुजाहिद ने जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों के हक़ में गोया जिहाद का ऐलान कर दिया था। अलबत्ता मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे वो गुजर और बकरवाल भाई हैं जो मुख्तलिफ़ टेम्पटेशंस के बावजूद भी इस फितना में शामिल नहीं हुए और इंतहाई तदब्बर, संजीदगी और मामला फहमी का मुजाहरा किया। मेरे ख़्याल से हमें अपने मामलात को इस जम्मू कश्मीर के अंदर ही सुलझाने की ज़रूरत है। बैरूनी इमदाद की हमें ज़रूरत नहीं है और उन लोगों को भी इससे इज्तनाब करना चाहिए कि हमारा आपसी भाईचारा और हमारा अमन और वो आश्ती का जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश वो ना करें। हुकूमत को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। उन लोगों के पास और बड़े मसाइल हैं जो राजस्थान के वहाँ के मकामी मसाइल हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को पहले वहाँ तवज्जो देनी चाहिए और अगर वो वहाँ के तमाम मामलात को हल करने में कामयाब हो जाएं तब उनको चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। और खुदा न खास्ता हम भी इतने कोई गए गुजरे लोग नहीं हैं कि हम अपने मामलात को आपस में बैठ के हल ना कर पाएँ। ये हमारी बदकिस्मती है। जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब हासिल भी हुआ उन्हें क्या मिला? बहुत सारे गुजर भाई हैं जिनको उसकी खबर तक भी नहीं। ये बात अपनी जगह हक बजानब है। अब खाना बदोश बकरवालों के वास्ते तो शेड्यूल ट्राइब का मतलब आज भी उसके झोले में पड़ा हुआ राहदारी का वो परमिट है जो वो अपने रेवड़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे आज भी शेड्यूल ट्राइब की मराहत से इस्तिफादा करने का मौका मैसर नहीं आया। जो मोटा है वो और मोटा हुए जा रहा है। मुझे उससे कोई गिला भी नहीं है क्योंकि उस भाई को ये हक रिजर्वेशन के नाकस कानून ने दिया है। मैं कौन होता हूँ उसकी तनकीद करने वाला। लेकिन क्या ही बेहतर होता है कि अगर उस कानून से गरीब बल्कि गरीब तर भी इस्तिफादा कर सकते। अब लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। ये दुनिया का कानून ही यही है कि जिसको डंडो उसको संडो। दोस्तों, पहाड़ियों की मुखालफत की गर्ज से एक मज़ाहमती तारीख का भी आगाज़ हुआ है जिसे अवामी रंग देने की भी कोशिश की गई है, बल्कि भरपूर कोशिश की गई है। उसके नतीजे में गुजर एक्शन कमेटी कायम की गई। उसने एक लॉन्ग मार्च का भी आगाज़ किया। अलबत्ता मुबैना तौर पर उस लॉन्ग मार्च का नोटिस लेकर वज़ीर दाखिला ने कमेटी के अरकान को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया। मुलाकात के बाद से कमेटी के अरकान ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जदोजहद के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत उनकी रिजर्वेशन को बहाल रखने के लिए आइन में तरमीम कर रही है। इस कमेटी की कारगुजारी की जानब में बाद में आऊँगा, या मुमकिन है अलग से एक वीलॉग इस मौजू पर बनाना पड़े चूँकि ये काफ़ी पेचीदा और वसी मौजू है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि ये जो जिन सवालात का मैंने ज़िक्र किया है उनमें से चंद एक को इस वीलॉग में एड्रेस करूँ। बाकियों को अगर वक्त ना बचा तो हो सकता है दूसरे किसी वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। सवालात में से सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या कैटेगरी के अंदर कैटेगरी कायम की जा सकती है। मैंने 12 नवंबर के अपने वीलॉग में भी ये वाज़ह किया था कि ये नामुमकिनात में से नहीं है बल्कि ऐन मुमकिन है। दरअसल ये मामला पहले से हुकूमत के ज़ेर गौर है।
یہ کوئی پہلی مرتبہ حکومت کے سامنے نہیں پیش آیا یہ واقعہ، بلکہ ملک کے کئی حصوں میں اس طرح کی مانگیں بڑی دیر سے اٹھ رہی ہیں۔ آندھرا پردیش اسمبلی نے ایک قانون بنایا تھا، ایک کیٹیگری میں آنے والے 57 ذاتوں کو انہوں نے 4 گروپوں میں تقسیم کیا، اور الگ الگ سے ان 4 گروپوں میں ایک شرح ریزرویشن کی مقرر کر دی، لیکن وہ قانون 2004 میں سپریم کورٹ میں جا کے خارج ہو گیا۔ پھر 2010 میں پنجاب کی اسمبلی نے شیڈیول کاسٹ کیٹیگری کے اندر موجود کئی ذاتوں میں سے 2 ذاتوں کے لیے ایک علیحدہ کیٹیگری مقرر کی، قانون پاس کیا۔ اس قانون کو بھی کچھ لوگوں نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ پہنچا، لیکن سپریم کورٹ نے اب کی بار یہ کہا کہ ایک کیٹیگری کے اندر دوسری کیٹیگری قائم کی جا سکتی ہے۔ اب غالباً اسی اصول کے تحت پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور جو سارے ملک میں نافذ ہوگا، یہ اکیلے جموں کشمیر میں نافذ نہیں ہوگا، اس کا اطلاق صرف یہیں پہ نہیں ہوگا، بلکہ مرکزی حکومت کو تو صرف ایسا قانون بنانے کی آئین میں گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے، قانون تو ریاستی اسمبلیوں کو بنانا ہوگا۔ جموں کشمیر کے حوالے سے یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے، لہٰذا قانون کے ذریعے سے یہاں کے تمام قبائل کو 2 یا 2 سے زیادہ گروپوں میں تقسیم کر کے ہر ایک گروپ کی شرح ریزرویشن الگ الگ مقرر کی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک گروپ میں پہاڑی، دوسرے گروپ میں گجر، اور تیسرے گروپ میں شینا، گدی، سپی، پاڈری، کولی، گدا برامن، ان سب کو اکٹھے کر کے شامل کر دیا جائے۔ بکروال بھی چونکہ ایک علیحدہ قبیلہ ہے، لہٰذا ان کو بھی ان تینوں گروپوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا پھر علیحدہ سے چوتھے گروپ کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریاست کے بحال ہونے اور یہاں کی اسمبلی کے بحال ہونے کے بعد یہ اختیار ریاست کے پاس ہوگا، ریاستی اسمبلی کے پاس ہوگا، اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے جب یہ فیصلہ اس جموں کشمیر کی اسمبلی کے اختیار میں ہوگا کہ کس کیٹیگری کو کس کے ساتھ جوڑا جائے یا علیحدہ کیا جائے، اور اس کی کیا پرسنٹیج کیا ہے، اسی حساب سے ریزرویشن کی جائے۔ دوستو، اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ان قبائل کی ریزرویشن کی شرح فیصد کیا ہوگی، خاص کر پہاڑیوں کو کیا ملے گا، کیونکہ اس وقت انہیں 4% پی ایس پی میں دیا جا رہا ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ ان کو 4% دیا جائے گا۔ دیکھیے، ریزرویشن کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے مرکزی سطح کی ریزرویشن اور دوسری ریاستی سطح کی ریزرویشن۔ جہاں تک مرکزی سطح کی ریزرویشن کا سوال ہے تو وہ 7.5% فکس ہے، وہ مقرر ہے، اس میں کمی بیشی کا فی الفور کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ سوال رہا ریاستی سطح کی ریزرویشن کا، تو اس میں عمومی اصول یہ ہے کہ ہر ریاست یا یوٹی کی آبادی کے مطابق ہی وہاں ریزرویشن کی شرح مقرر کی جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں موجودہ ایس ٹی کی آبادی کل آبادی کا قریب 10% ہے، اور انہیں ریزرویشن بھی 10% حاصل ہے پہلے سے۔ اس کا بحال رکھنا یقینی ہے اور واجب بھی ہے۔ اب رہا سوال مجوزہ پہاڑی قبائل، ان کی آبادی بھی 9% سے کم نہیں ہے، البتہ اس کے درست تعداد کی تصدیق مردم شماری یا پھر کسی اسپیشل سروے کے ذریعے سے کروائی جا سکتی ہے، لہٰذا ان کے لیے ریزرویشن کی شرح میں تھوڑی بہت کمی یا بیشی کا ہونا ممکن ہے۔ ویسے ریاستی بیکورڈ کلاسز کمیشن نے 2018 میں اپنی رپورٹ میں پہاڑیوں کی تعداد 8% بتائی تھی، جبکہ جنرل کرشنا راؤ کے زمانے میں کروائے گئے ایک سروے کے مطابق گجروں اور پہاڑیوں کی آبادی تقریباً یکساں تھی۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ شرح تناسب طے کرتے وقت ان حقائق کو نظر میں رکھے اور مساوات کا اصول جو ہے اس کو اپنائے۔ بہرحال حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر۔ اب ریاستی سطح پر تو مختلف گروپس کا اپنا اپنا حصہ بحساب آبادی مقرر ہو سکے گا اور ہر کوئی اپنے بلاک کے اندر محفوظ بھی ہوگا، لیکن مرکزی سطح پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیڈیول ٹرائب طبقہ جات کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی سطح پر ان کے حصے کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا، انہیں یہ اندیشہ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق پورے ملک میں شیڈیول ٹرائب کی کل آبادی 10 کروڑ اور 42 لاکھ کے قریب ہے، جو کل آبادی کا 8.6% ہے۔ اس 8.6% کے لیے 7.5% ریزرویشن طے ہے۔
اب اگر 10 کروڑ 42 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ پہاڑی لوگوں کا اضافہ اگر کر دیا جائے تو یہ شرح جو ہے یہ 8.6 کے بجائے 8.68% ہو جائے گی، یعنی کل آبادی کا محض 0.08% اضافہ ہوگا اس میں، اور یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر میں اسے آسان الفاظ میں بیان کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج کی تاریخ میں مرکزی سطح پر ایک سیٹ کے لیے شیڈیول ٹرائب قبیلے کے 139 امیدواروں کو آپس میں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو پہاڑی قبائل کو شامل کرنے کے بعد 139 کے بجائے امیدواروں کی تعداد 140 ہو جائے گی، اور 140 لوگوں کو آپس میں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایڈیشن سے کتنا فرق ہوگا۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اور نہایت اہم سوال جو کئی دوستوں نے پوچھا ہے، اور وہ یہ کہ کیا سیاسی ریزرویشن میں بھی بلاک بندی ہوگی؟ قانونی طور پر فی الحال تو کوئی بھی قیاس آرائی بہت مشکل ہے، اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ میرا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ شاید آئندہ الیکشن میں یہ ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ اس بار اسمبلی کی حلقہ بندی 2011 کی مردم شماری کو بنیاد بنا کر کی گئی ہے، اور صرف 9 نشستیں شیڈیول ٹرائب کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اب اگر الیکشن سے قبل پہاڑی قبائل کو شیڈیول ٹرائب قرار دے دیا جاتا ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ تمام قبائل کو روایتی بھائی چارہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہی 9 بلکہ 8 سیٹوں پر اکتفا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان میں سے ایک جو ہے وہ گریز کی ہے، وہ شینا لوگ ہیں وہاں پہ نہ کوئی گجر ہے نہ پہاڑی ہے۔ اب کیونکہ شیڈیول ٹرائب دینے کے بعد پہاڑی قبائل کو سیاسی ریزرویشن سے محروم نہیں رکھا جا سکے گا، البتہ پارلیمان مجاز ہے۔ ہاں البتہ اگر اسمبلی انتخابات خاصی دیر کے لیے ملتوی ہو جائیں اور اس دوران مردم شماری ہو جائے تو حد بندی کمیشن کے ذریعے سے آبادی کے تناسب کے مطابق مزید حلقے ریزرو کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے کوئی فیلڈ سروے کے بجائے محض اعداد و شمار کا تجزیہ مطلوب ہوگا، اور وہ آسان کام ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، وہ کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی دور دور تک کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ سینسز ہوگا، مردم شماری ہوگی اور پھر یہ ایسا ہو پائے گا۔ اب اسی طریقے سے ایک اور اہم موضوع ہے، وہ پنچایتی انتخابات جو ہیں وہ بھی زیادہ دور نہیں ہیں، ان میں بھی یہ شیڈیول ٹرائب کی ریزرویشن کا معاملہ اٹھے گا۔ اب اس میں قانون کا کیسے اطلاق ہوگا، اس میں بھی کافی پیچیدگیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پر الگ سے ایک ویلاگ کیا جائے کسی روز، بہت جلد بلکہ، اور اسی طریقے سے جو باقی بچے سوالات ہیں میرے خیال میں ان کے لیے میں ایک اور ویلاگ کروں گا، اس کے لیے انتظار کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، نوازش، آداب۔